بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات۔ تمہید۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں صرف تاریخ کے اوراق میں نہیں بلکہ دلوں میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان عظیم شخصیات میں سر فہرست نواسگان رسول، جگرگوش بطول، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کی زندگیاں تقوی، شجاعت، علم، صبر، حلم اور قربانی کا ایسا نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حصہ اول، امام حسن علیہ السلام کی سوانح حیات۔ ایک پیدائش اور خاندان۔ حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں جو رسول اللہ کی پیاری بیٹی تھیں۔ رسول اللہ نے ولادت کے 7ویں دن ان کا عقیقہ فرمایا اور حسن نام رکھا جو اس وقت عرب میں معروف نہ تھا۔ بچپن اور تربیت۔ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ سے بے پناہ محبت حاصل تھی۔ وہ آپ کو کندھوں پر اٹھایا کرتے، منبر پر ان کے ساتھ بٹھاتے اور فرمایا کرتے، الیامن آبایا فہنبیا، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ صحیح بخاری۔ 3 علم و زہد۔ امام حسن علیہ السلام علم، حلم، وقار اور زہد میں بے مثال تھے۔ آپ قرآن کریم، حدیث، فقہ اور شریعت کے ماہر عالم تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں آپ کا علمی مقام بہت بلند رہا۔ علماء اور تابعین اب سے استفادہ کرتے۔ 4 سخاوت و کرم۔ حضرت حسن علیہ السلام کی سخاوت بے مثال تھی۔ اپنے 2 بار اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور 3 بار اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، مانگنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسے خالی نہ لوٹا۔ 5 خلافت اور صلح۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں امام حسن خلیفہ بنے، لیکن حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ سے بچنے کے لیے اپنے 41 ہجری میں خلافت سے دستبردار ہو کر امت میں فتنہ روکنے کے لیے صلح کی۔ یہ سال عام الجامعۃ یعنی اتحاد کا سال کہلایا۔ آپ نے فرمایا، میں امت محمدیہ کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے صلح کر رہا ہوں۔ 6 شہادت۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ یہ سازش یزید کی حمایت یافتہ قوتوں کی طرف سے تھی۔ اپنے انتقال سے قبل فرمایا، میں نانا کے پاس جا رہا ہوں اور نانا سے ملنے کو بے قرار ہوں۔ اب 2850 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہید ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی مکمل سوانح۔ حصہ دوم، امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات۔ ایک پیدائش اور خانوادہ نبوت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور آپ رسول اللہ کے چھوٹے نواسے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کریم نے آپ کے کان میں اذان و اقامت دی، عقیقہ کیا، سر مونڈ کر چاندی صدقہ دی اور نام رکھا حسین جو کہ جنتی نام تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جامع ترمذی۔ 2 بچپن کی یادیں اور نبی کی شفقت۔
حضرت حسین علیہ السلام کو بچپن میں رسول اللہ کی بے حد شفقت نصیب ہوئی۔ نماز پڑھتے ہوئے نواسے کی پشت پر سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ حسین کھیلتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ اب نواسوں کو چومتے اور دعائیں دیتے۔ 3 علم، تقوی اور زہد۔ امام حسین علیہ السلام قرآن کے حافظ، حدیث کے راوی، فقہ کے ماہر اور تقوی و زہد میں بے مثال تھے۔ اپنے خلفائے راشدین کے ادوار میں علمی مجالس میں بھرپور شرکت کی اور عوام کو سیراب کیا۔ اب فرمایا کرتے، لوگ وہی بات کہیں جو اللہ اور رسول نے کہی ہو۔ 4 شجاعت و جرأت۔ امام حسین حضرت علی کے حقیقی بیٹے تھے۔ اپنے جمل و صفین اور ناروان کی جنگوں میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اب نہ صرف علمی میدان کے شہسوار تھے بلکہ جہاد اور حق گوئی کے بھی علمبردار تھے۔ 5 یزید کی بیعت سے انکار۔ 60 ہجری میں یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور اس نے سب سے بیعت لینا شروع کی۔ امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ شرابی، فاسق اور ظالم تھا۔ آپ نے فرمایا، یزید جیسے شخص کی بیعت میرے لیے ذلت ہے اور موت ایسی ذلت سے بہتر ہے۔ 6 سفر کربلا۔ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھ کر دعوت دی کہ آپ آ کر خلافت سنبھالیں۔ اپنے چچازاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، لیکن یزیدی گورنر ابن زیاد نے مسلم کو شہید کر دیا۔ باوجود حالات کی سنگینی کے، امام حسین نے حق کا علم بلند رکھا اور 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ 7 مرکہ کربلا۔ کربلا میں اب کے قافلے میں صرف 72 افراد تھے، جن میں بچے، خواتین اور جوان بھی تھے۔ یزید کی طرف سے عمر بن سعد کے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب کو رخصت کیا۔ نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے جوانان اہل بیت شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، قاسم، عباس، اون، محمد سب شہید ہوئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ 8 شہادت امام حسین علیہ السلام۔ جب اب تنہا رہ گئے تو دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا۔ حرملہ کے تیر، سنان بن انس کی نیزہ بازی اور شمر کا بے رحمانہ ظلم آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کی گردن مبارک کاٹی گئی، خیموں کو جلا دیا گیا اور اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ و شام لے جایا گیا۔ 9 کربلا کے بعد حضرت زینب، امام زین العابدین اور دیگر نے یزید کے دربار میں حق کا پیغام بلند کیا۔ یزید کو عوام کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا۔ امام حسین کا پیغام۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد فقط اقتدار نہیں تھا بلکہ دین کو بچانا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امت جد میں اصلاح کر سکوں۔ اثر اور وراثت۔ امام حسین کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی دی۔ اب رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے۔ ہر آزاد انسان، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اب کو سلام پیش کرتا ہے۔ اہم اقوال امام حسین علیہ السلام۔ 1 ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ 2 اگر دین محمد صرف میری جان کے ذریعے باقی رہ سکتا ہے تو اے تلوارو آ جاؤ۔ 3 خاموشی عبادت کی علامت ہے لیکن باطل کے خلاف بولنا افضل جہاد ہے۔ حصہ سوم، تعلیمات، کردار اور ابدی پیغام۔ 1 امام حسن و حسین کا علمی مقام۔ امام حسن علیہ السلام آپ علم، زہد، حلم اور فہم و فراست میں بے مثال تھے۔ آپ خلفائے راشدین کے دور میں علماء کے مرجع تھے۔ آپ کی محفل میں لوگ دین، فقہ، اخلاق اور معاملات سیکھنے آتے۔ آپ فرماتے، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ سے ڈرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام آپ قرآن، تفسیر، فقہ اور سیرت کے عالم تھے۔ کربلا کے میدان میں اپنے علم و حلم کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا،
خاموش رہنا عبادت ہے، مگر باطل کے خلاف بولنا افضل جہاد ہے۔ دو امام حسن و حسین کے اخلاق: نرم مزاج، بردباری، حلم اور تواضع آپ کی شخصیت کے خاص اوصاف تھے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا، سائل کو کبھی خالی نہ لوٹایا۔ آپ فرمایا کرتے، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ دین کی حفاظت کا جذبہ: امام حسن کی قربانی، انہوں نے خلافت چھوڑ کر امت میں خون خرابے سے بچایا۔ آپ کی صلح نے امت کو تقسیم سے بچایا۔ امام حسین کی قربانی، اپنے یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے اسلام کو بچایا۔ فرمایا، اگر دین محمد صرف میری جان دینے سے بچ سکتا ہے تو اے تلوارو، آ جاؤ۔ 4 اہل بیت کا پیغام آج کی دنیا کے لیے: 1 حق و صداقت کی راہ پر قائم رہنا، ظالم سے نہ ڈرو نہ جھکو۔ 2 ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، امام حسین نے دکھایا کہ اکیلا شخص بھی باطل کے سامنے ڈٹ سکتا ہے۔ 3 دین کی حفاظت کے لیے قربانی، مال، وقت، جان، ہر چیز دین پر قربان کرنی چاہیے۔ 4 وحدت امت کی اہمیت، امام حسن نے امت کی وحدت کے لیے صلح کی۔ 5 نیکی، تقوی، صبر اور دعا کی تعلیم، اہل بیت کی زندگی خدا کے قرب کی مثال ہے۔ 5 اقوال ذری، امام حسن علیہ السلام، لوگوں میں سب سے زیادہ فہم والا وہ ہے جو دنیا کو ترک کرے۔ امام حسین علیہ السلام، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ جینا ذلت سمجھتا ہوں۔ بہترین عبادت انصاف ہے۔